نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ان چار آیات مبارکہ کی کچھ وضاحت اور باقی رہ گئی تھی جو ہم آج کے درس میں پڑھیں گے۔ اس واقعے سے آدم علیہ السلام اور تعلیمی اسماء کے واقعے سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ زبان اور لغت کے اصل واضح خود حق تعالی شانہ ہیں۔ پھر اس میں مخلوق کے استعمالات سے کچھ مختلف صورتیں پیدا ہوئیں اور کچھ مختلف زبانیں پیدا ہو گئیں۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے یہ استدلال کر کے حق تعالی شانہ کو ہی واضح لغت قرار دیا ہے۔ اس واقعے میں قرآن حکیم کے یہ بلیغ الفاظ بھی قابل نظر ہیں کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، قرآن کہتا ہے لفظ انبئونی ارشاد فرمایا کہ مجھے بتلاؤ، اور جب آدم علیہ السلام کو اسی چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبئہم فرمایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو اسماء بتلائیں۔ اس طرز بیان سے یہ بھی فرق واضح ہو گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بطور معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا، جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت و تفوق کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجے میں علم دے دیا گیا۔ زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا، جو ان آیات سے معلوم ہو کہ اس سے دستور مملکت کا ایک اہم باب نکل آیا کہ اقتدار اعلیٰ تمام کائنات پوری زمین پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ہے، جیسے قرآن کریم کی بہت سی آیات اسی پر دلائل ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا لہ ملک السماوات والارض، تیسری جگہ ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، زمین کے انتظام کے لیے اللہ کی طرف سے نائب آتے ہیں جو باذن خداوندی زمین پر سیاست و حکومت اور بندگان خدا تعالی کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں، احکام الہیہ کو نافذ کرتے ہیں، اور اس خلیفہ نائب کا تقرر بلا واسطہ خود حق تعالی شانہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں کسی کی کسب و عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی لیے پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبوت کسبی چیز کا نام نہیں ہے جس کو کوئی اپنی سعی و عمل سے حاصل کرے، بلکہ حق تعالی شانہ ہی خود اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے خاص افراد کو اس کام کے لیے چن لیتی ہیں، جن کو اپنا نبی بھی بنایا جائے، اپنا رسول بھی بنایا جائے یا خلیفہ نائب قرار دے دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا ارشاد فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس
ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہی انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے رسولوں کو اور انسانوں میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں اپنی رسالت کس کو عطا کرے۔ یہ خلیفۃ اللہ بلا واسطہ حق تعالیٰ شانہ سے اس کے احکام معلوم کرتے ہیں، پھر ان کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ خلافت و نیابت الہیہ کا جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر میرے اور آپ کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی انداز میں چلتا رہا، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت سی اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ سے قبل انبیاء خاص خاص قوموں یا ملکوں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، ان کا حلقہ حکومت اختیار انہی قوموں اور ملکوں میں محدود ہوتا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف، جناب لوط علیہ السلام ایک قوم کی طرف، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان آنے والے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم اور اس کی دونوں قوموں جنات و انسان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کا اختیار و اقتدار پوری دنیا کی دونوں قوموں پر حاوی فرمایا گیا۔ قرآن کریم نے آپ کی بعثت و نبوت کے عام ہونے کے لیے اعلان بھی فرمایا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ملک آسمانوں اور زمینوں کا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک لکھی ہے، انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں خاص فضیلت بخشی گئی ہے۔ 6 فضیلتیں باقی انبیاء میں نہیں تھی، جو 6 خصوصیات اللہ نے مجھے عطا کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو تمام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت جس طرح خاص ملکوں اور خاص قوموں میں محدود ہوتی تھی، اسی طرح ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا نبی اور رسول آ جاتا تو پہلے رسول کی خلافت و نیابت ختم ہو کر آنے والے رسول کی خلافت قائم ہو جاتی۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے خاتم الانبیاء بنا دیا۔ آپ کی خلافت و نیابت قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کا زمانہ بھی کوئی مخصوص زمانہ نہیں، بلکہ جب تک زمین و آسمان قائم اور زمانے کا وجود ہے وہ بھی قائم ہے۔ تیسری خصوصیت بتاتا چلوں کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات و شریعت ایک زمانے تک محفوظ رہتی تھی اور چلتی تھی، رفتہ رفتہ اس میں تحریفات ہوتے ہوئے کل عدم ہو جاتی تھی۔ اس وقت کوئی دوسرا رسول اور دوسری شریعت بھیجی جاتی، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت قیامت تک محفوظ رہے گی۔ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے تو الفاظ، معانی، سب چیزوں کی حفاظت خود تعالی شانہ نے اپنے ذمے لے لی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات جن کو احادیث بھی کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام فرمایا کہ قیامت تک آپ کی تعلیمات اور ارشادات کو جان سے زیادہ عزیز سمجھنے والی ایک جماعت باقی رہے گی جو آپ کے علوم و معارف اور آپ کی شرعی احکام صحیح لوگوں کو پہنچاتی رہے گی۔ کوئی جماعت اس کو مٹا نہیں سکے گی۔ اللہ کی تائید غیبی ان کے ساتھ رہے گی۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جتنی کتابیں اور صحیفے سب مسخ و محرف ہو جاتے،
اور بالآخر دنیا سے گم ہو جاتے یا غلط ملت باقی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایات احادیث مبارکہ سب کی سب اپنی اصل و خد و خار کے ساتھ قیامت تک موجود و محفوظ رہے گی۔ اسی لیے زمین پر آپ کے بعد نہ کسی نئے رسول اور نبی کی ضرورت، نہ کسی خلیفۃ اللہ کی گنجائش۔ چوتھی خصوصیت میرے دوستو یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت جو محدود زمانے کے لیے ہوتی تھی، ہر نبی اور رسول کے بعد دوسرا رسول من جانب اللہ مقرر ہوتا، نیابت کا کام سنبھالتا تھا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلافت و نیابت تا قیامت ہے، اس لیے قیامت تک آپ ہی زمین میں خلیفۃ اللہ ہے۔ آپ کی وفات کے بعد نظام عالم کے لیے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول ہوگا اور آپ کا نائب ہوگا۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث کی کتابوں میں اندر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا، خبردار کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے خلیفے ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، یعنی امت کے مجموعے کو معصوم قرار دے دیا گیا۔ آپ کی پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی۔ یہ پوری امت جس مسئلے پر اجماع و اتفاق کرے وہ حکم خداوندی کا مظہر بن جائے گا۔ اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کے بعد اسلام میں تیسری حجت اجماع امت کو قرار دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لن تجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ اس حدیث کی مزید تشریح یہ ہے کہ جس میں یہ ارشاد بھی فرمایا گیا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، دنیا کتنی بدل جائے، حق کتنا ہی تبدیل ہو جائے، مگر ایک جماعت حق کی حمایت ہمیشہ کرتی رہے گی اور انجام کار وہی غالب رہے گی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی۔ اس امت کا مجموعہ معصوم قرار دے دیا گیا تو خلیفۃ الرسول کا انتخاب بھی اسی کے سپرد کر دیا گیا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت زمین اور نظام حکومت کے لیے انتخاب کا طریقہ مشروع ہو گیا۔ یہ امت جسے خلافت کے لیے منتخب کر دے وہ خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے نظام عالم کا واحد ذمہ دار ہوگا۔ خلیفہ سارے عالم کا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد تک یہ سلسلہ خلافت سے ہی اصولوں پر چلتا رہا، اسی لیے ان کے فیصلے صرف دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت سے نہیں رکھتے بلکہ ایک محکم اور دستاویز اور ایک خاص درجے میں امت کے لیے حجت مانے جاتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو۔ خلافت راشدہ کے بعد کچھ طوائف ملوکی کا آغاز ہوا، کچھ مختلف امیر بنائے گئے، ان میں سے کوئی خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں، ہاں کسی ملک یا قوم کا امیر خاص کہا جا سکتا۔ جب پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع کسی ایک فرد پر متعذر ہو گیا اور ہر ملک ہر قوم کا علیحدہ امیر بنانے کی رسم چل پڑی تو مسلمانوں نے اس کا تقرر اسی اسلامی نظریے کے تحت جاری رکھا کہ ملک کے مسلمانوں کی اکثریت جس کو امیر منتخب کرتے وہی اس ملک کا امیر اور اولو الامر کہلائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے ارشاد، قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اس آیت کے عموم سے اس پر استدلال بھی کیا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی اسمبلیاں اسی طرز عمل کا ایک نمونہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عام جمہوری ملکوں کی اسمبلیاں ان کے ممبران بالکل آزاد اور خود مختار ہیں، محض اپنی رائے سے جو چاہیں اچھا یا برا قانون بنا سکتے ہیں۔
اسلامک اسمبلی اور اس کے ممبران اور منتخب کردہ امیر سب اس اصول و قانون کے پابند ہیں جو حق تعالی شانہ کی طرف سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملا ہے۔ اس اسمبلی یا مجلس شورا کی ممبری کے لیے کچھ اور بھی شرائط ہیں، اور جس شخص کو یہ امیر منتخب کرے اس کے لیے بھی وہ کچھ حدود و قیود ہیں۔ پھر ان کی قانون سازی بھی قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول کے دائرے میں ہو سکتی ہے، اس کے خلاف کوئی قانون بنانے کا ان کو اختیار نہیں ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ حق تعالی شانہ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس سے دستور مملکت کی چند اہم دفعات پر روشنی پڑتی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں اقتدار اعلیٰ اللہ جل جلالہ کا ہے۔ زمین اور آسمان میں سارے کے سارا اقتدار اللہ جل جلالہ کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے اس کا نائب خلیفہ اس کا رسول ہوتا ہے، اور ضمنی طور پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ خلافت الہیہ کا سلسلہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ختم ہو گیا تو اب خلیفۃ الرسول کا سلسلہ اس کے قائم مقام ہوا، اور اس خلیفے کا تقرر ملت کے انتخاب سے قرار پایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر اللہ رب